السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے اور بازار کی طرف گئے، اور بازار میں جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے بازار والے، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا ہے کہ مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ کہ اس وقت کے لوگوں کے اندر کیا ایمان کا جذبہ تھا کہ یہ بات سنیں اور دکاندار اپنی دکانداری کو چھوڑ کر، خریدار اپنی خریداری کو چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پر کھڑے تھے۔ جب وہ لوگ مسجد گئے اور وہاں سے واپس لوٹ کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسجد میں کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہ لوگ اس بات سے انجان تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں نے مسجد میں کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے کچھ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک طرف قرآن کے حلقے لگے ہوئے تھے، ایک طرف سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، ایک طرف مسئلے مسائل بتائی جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کہ آج ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ دین کے کام کرنے والے گشت کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے دین کی، ایمان کا سطح بڑھ جاتا ہے جب ہم ایمان کی مجالسوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اب گوارا نہیں کہ ہم ایمان کو اپنا تازہ کریں، ایمان کو بڑھائیں، اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ جو لوگ آج نبی والی محنت کر رہے ہیں، نبی والی محنت کر رہے ہیں، یہ محنت کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ محنت تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا، کہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے۔ جب کوئی شخص ایمان میں داخل ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین انہیں پہلے نماز سکھاتے کہ نماز کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے۔ آج ہم نے یہ بات سمجھا ہی نہیں، اس بات کو ترجیح دی ہی نہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی نہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، ہم اتنا اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں حتیٰ کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے رب سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ نماز میں دھیان پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے تیسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، کہ اب یہ پکا ارادہ کریں، یہ عہد کریں کہ اب انشاءاللہ نماز کو قائم کریں گے، رکوع، سجدے، قرات اور تمام ارکان کو صحیح ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو شخص نماز سے دور ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ دین کی طرف مائل کریں گے، اللہ سے جوڑیں گے ان کا تعلق، نبی کی سنت پر کیا ہے اجر و انعام یہ بتائیں گے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا مقام کے برابر ہے، کہ شہید کا درجہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت
شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو بھائی دینی باتوں سے انجان ہیں، نہیں پتہ ان لوگوں کو، تو ان لوگوں کو بھی معلوم ہو۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔